غوث اعظم کہ جن کی کرامات ہم بیان کریں تو زبان تھک جائے گی، قلم کے لیے درخت کم پڑ جائیں گے، دریا کے پانی کم پڑ جائیں گے، لیکن ہم تعریف غوث اعظم کرامات نہیں لکھ سکتے۔ آپ میرے آقا حضور غوث پاک کی کرامات بیان کر رہے تھے، ہمیں بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ سرکار غوث پاک کا چھوٹا وقت تھا، 9 یا 10 سال۔ سرکار غوث اعظم اپنے کچھ بچوں کو لے کر، دیکھیے آپ بچپن میں بھی اگر کھیل کا عالم ہے تو دین کا عالم، اس میں بھی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اللہ نے جس غوث کے قدموں میں نعمت زندگی رکھی ہو، اللہ نے جس غوث کے قدموں میں تبرک موت عطا کی ہو کہ اے غوث تو نبی کی اولاد ہے، آل پیغمبر ہے، حسن حسین کا بیٹا ہے، کہ تو جس مردے کو ٹھوکر مارے میں اسے زندگی دے دوں گا۔ شان عظمت غوث اعظم ہے کہ ایک طرف آپ کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ بے خوف ہے، دوسری طرف کہا کہ یہ صبر والا ہے، تو خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ حیات تھے تب بھی خدا ساتھ تھا، جب آپ عبادت میں تھے تب بھی خدا ساتھ تھا، جب دنیا سے پردہ لے کے تہ زمین چلے گئے تب بھی خدا ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں ایک مریدہ آئی اپنے بچے کو لے کر، اور بارگاہ میں جا کر کہا حضور والا یہ مر چکا ہے، دعا فرما دیجئے کسی اللہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ والوں کو شان دیے کہ علامہ اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں دینے والے کو اتنا عطا کر دیا کہ وہ چاہے تو لوح محفوظ سے فیصلوں کو بھی بدلا لے۔ اللہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، نانا حضرت غوث اعظم نے، اور دیکھا اس بچے کے بارے میں، فرمایا اللہ نے اس کی موت لکھ دی ہے، اسے زندگی نہیں ملے گی، جاؤ تدفین کے کام پورے کیے جائیں۔ لے آئے۔ اللہ اپنی قدرت اور اپنے عبد القادر کی شان و عظمت دنیا کو بتانا چاہتا تھا۔ رب کریم نے عبد القادر کو کتنا قریب کر لیا تھا، دنیا کو بتانے چاہتا تھا۔ اور اللہ جسے اپنا بنا لیتا ہے اسے کیا کیا کرامتیں عطا کر دیتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا تھا۔ بزرگ شکل ایک شخص غیبی بیٹھے ہوئے، اس کو بلایا، القصہ مختصر، یہ تقریر میں بہت بڑا واقعہ سناتے ہیں لیکن مختصر کر رہے ہیں۔ بلا کے کہا کہاں گئی تھی؟ کہ مرشد بارک سے ملنے، پیر پاک سے ملنے، دعا کرانے گئی تھی کہ بچہ مر چکا ہے، دعا فرمائیے، یہ ایک ہی بیٹا ہے، زندگی مل جائے۔ آپ نے کہا اس کی لوح محفوظ پر زندگی تمام ہو چکی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ حق ہے۔ یہ سامنے جو 5 بچے ہیں، یہ 4 کھڑے ہو جاتے ہیں، 5 بچے کھیل رہے، 3 کھڑے ہوتے ہیں، ایک لیٹتا ہے، 5واں گھوم کر کلمہ پڑھ کے ٹھوکر مارتا ہے، اس میں اپنا بچہ لٹا دینا، یہ زندہ کو نہیں لیٹنے دینا۔ مطلب بچے 5 کھیل رہے، ایک سرکار غوث پاک سلطان الاولیاء ہے، 4 بچے ہیں، 3 کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک لیٹتا ہے، میرا غوث گھومتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے تو بھی زندہ اٹھتا ہے۔ لیکن اس نے یہ جو مردان غائب آئے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ زندہ کو نہیں تیرے کو لیٹا دے، کہ کیا ہوگا کہ اللہ زندگی عطا کر دے گا، مرتا کیا نہ کرتا، چلو یہ بھی کر لیا جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں لٹا دیا۔ القصہ مختصر، میرا غوث مستی رب میں، دیوانگی رب میں کلمہ طیبہ کی ضرب لگاتے ہوئے، لا الہ کی ضرب لگاتے ہوئے گھوما، اور جیسے ہی اس مردے کو ٹھوکر ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، حیرت ہوئی۔ پیر پاک نے کہا ان کے نانا تھے اتنے بلند و بالا کہ ایک سیب کا واقعہ اگر آ جائے، لیکن کہہ رہے ہیں لوہے محفوظ پر زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ٹھوکر ماری، بیٹا زندہ ہو کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ کے واپس آئی۔ انسانی ذہن بہت خطرناک ہے۔ جا کے کہا حضور یہ بیٹا، آپ کو حیرت ہوئی، کیا ہوا؟ کہ وہ باہر جو آپ کا نمازہ کھیل رہا ہے، صرف اس نے ٹھوکر لگائی ہے، اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ اللہ اکبر۔ نانا نے چھڑی کو اٹھایا، نمازے کے پیچھے لگایا، کہا عبد القادر رکو۔ عبد القادر جب بھاگنے لگے، کہتے ہوئے بھاگے، بھاگو، نانا آ رہے ہیں، جس قبر سے گزرے وہ مردہ اٹھ گئے، جس قبر سے
गुजरे वो मुर्दा उठ गया, अल्लाह अकबर, आप सजदे में गिर गए। नाना जान, या अल्लाह क्या शान, क्या अजमत मेरे नवासे की है। गैब से आवाज आई, ये हमारा वली है, ये हमारा वली है, ये हमारा वली। दुनिया में रियाजत करे, इबादत करे, आकर अल्लाह को राजी करे, तब वलायत कहीं नसीब होती है। लेकिन गौस सकलैन वो है, आले हसनैन वो है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान अज़मत वो है कि जब शिकम मादर में थे तब भी वली थे, और आप जब दुनिया में आए तब भी वली। निशान अज़मत मेरे वली आज़म।